بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جغرافی کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 1 کو میں آلریڈی پڑھ چکا ہوں، وہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ چیپٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج چیپٹر 2 سے ہمارا فرسٹ لیسن ہے۔ چیپٹر کا نام ہے لیونگ ود کلائمیٹ۔ پیج نمبر 13، پیج نمبر 13۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ لیونگ ود کلائمیٹ یعنی آب و ہوا سے مطابقت۔ آب و ہوا سے مطابقت، کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا کو۔ لیونگ ود مطابقت، لیونگ ود مطابقت۔ اچھا، تو ویدر از دا کنڈیشنز آف دی ایٹماسفیئر اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ ویدر موسم، موسم از دا کنڈیشن یعنی موسم وہ حالات ہوتی ہے آف دی ایٹماسفیئر، فضا کی، یعنی یہ وہ فضائی حالات ہوتے ہیں اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو کہ کم مدت پر محیط ہوتی ہے، جو کہ کم مدت پر محیط ہوتی ہے، یعنی آب و ہوا سے مراد کم مدت پر موسمی کیفیت ہے۔ While the climate is the describing the long term minimum 30 years in average weather conditions of a specific region۔ اچھا، جبکہ آب و ہوا is the describing یعنی آب و ہوا جو ہے یہ بیان کرتا ہے، یہ بتاتا ہے the long term یعنی طویل المدت یا لمبے عرصے پر محیط، منیمم 30 ایئرس جس کا دورانیہ کم از کم 3 سال ہوتا ہے، ان ایوریج ویدر کنڈیشنز یعنی یہ اوسط موسمی حالات ہوتے ہیں آف اے اسپیسیفک ریجن، ایک مخصوص علاقے کی، یعنی آب و ہوا سے مراد ایک طویل عرصے کے دوران کسی جگہ کی اوسط موسمی کیفیت ہوتی ہے۔ ایگزامپلس، مثال کے طور پر میریٹائم کلائمیٹ یعنی بحری آب و ہوا، سمندری آب و ہوا۔ کولڈ ڈرائی ڈیزرٹ کلائمیٹ، کولڈ ڈرائی یعنی سرد اور خشک ریگستان کی آب و ہوا یا صحرائی آب و ہوا۔ ٹراپیکل کلائمیٹ ایٹسیٹرا، ٹراپیکل کلائمیٹ یعنی خط جدی یا خط سرطان کی آب و ہوا یا گرم علاقوں، انتہائی گرم علاقوں کی آب و ہوا وغیرہ۔ اٹ مینز، اس کا مطلب ہے ویدرز ریفر ٹو شارٹ ٹرم چینجز ان دا ایٹماسفیئر، کہ موسم کا مطلب ہے کہ ریفرز کا مطلب ہے ٹو شارٹ ٹرم چینجز یعنی کم عرصے پر محیط تبدیلیاں یہ ہوتی ہے۔ موسم سے مراد کم عرصے میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہے ان دا ایٹماسفیئر، فضا میں، یعنی فضا میں جو کم عرصے میں تبدیلیاں آتی ہے۔ اینڈ کلائمیٹ ڈسکرائبس، اور آب و ہوا بتاتا ہے، اور آب و ہوا یہ بتاتا ہے what the weather is like over a long period of time in a specific area، کہ ایک مخصوص علاقے میں ایک لمبے عرصے کے دوران موسم کس طرح ہوتا ہے یا موسم کی کیفیت کس قسم کی ہے۔ اچھا، ایکسٹریم ویدر آن دی ارتھ اینڈ اٹس ریزن۔ ایکسٹریم ویدرز یعنی شدید موسم، آن دا ارتھ زمین پر شدید موسم، اینڈ اٹس ریزنز اور اس کے وجوہات، یعنی موسم میں جب شدت ہوتا ہے زمین پر اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔
अच्छा, since चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सनती इनकलाब और अर्थ इस since इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सारी सनती इनकलाब से यानी सनती इनकलाब के वक़्त से और अर्थ इज़ एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हमारी ज़मीन जो है यानी ये जो रोए ज़मीन है इससे शदीद मौसमी हालात का सामना है। एक्सट्रीम वेदर इज़ ए वेदर इवेंट, अच्छा शदीद मौसम इज़ ए वेदर इवेंट एक ऐसी मौसमी हालत होती है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम द एवरेज ऑफ यूजुअल वेदर पैटर्न्स, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है किस चीज़ से, फ्राम द एवरेज यानी औसत और यूजुअल वेदर पैटर्न्स या आम हालात में जो मौसमी नमूने होते हैं या मौसमी जो हालात होती है ये इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। शदीद मौसम, शदीद मौसम यानी मौसम में जब शिद्दत होता है तो ये जो जिस वक़्त यानी जब आम मौसमी हालात होते हैं ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दिस में टेक प्लेस ओवर वन डे, ये एक दिन में वाक़या हो सकता है, यानी शदीद मौसमी हालात एक दिन में भी आ सकता है, और ए पीरियड ऑफ टाइम या कुछ अरसे के बाद भी या एक वक़्त के बाद भी मौसम में शिद्दत आ सकता है। सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स आर गिवन बिलो फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अच्छा, शदीद मौसमी हालात की कुछ मिसालें मंदरजा झील है। ये देखो यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है, ये जो तस्वीर में दिया हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है हीट वेव यानी गर्मी की लहर। ए सीवियर हीट वेव, शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव गर्मी की लहर। ए सीवियर हीट वेव एक शदीद गर्मी की लहर व टेम्परेचर ऑफ 49 डिग्री सेल्सियस, जब दर्जा हरारत 49 डिग्री सेल्सियस हो यानी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्ट्रक सदरन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के जनूब में वाक़या हुआ कब, इन जून में 2015 यानी जून 2015 में वाक़या हुआ। इट काज द डेथ ऑफ अबाउट 2000 पीपल, इसकी वजह से 2000 लोगों की मौत हुई। हीट वेव्स आर आल्सो काजिंग फॉरेस्ट फायर एंड डिहाइड्रेशन इन द वर्ल्ड। हीट वेव्स जो है यानी गर्मी की जो लहरें है, और आल्सो काजिंग फॉरेस्ट फायर, इसकी वजह से जंगलात में आग भी लगती है। एंड डिहाइड्रेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में डिहाइड्रेशन यानी पानी का ज़िया भी होता है इसकी वजह से, हीट वेव्स की वजह से। अच्छा, पानी भी ज़ाया हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है लेक ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी, लीडिंग टू ड्राउट कहतसाली का बायस बनता है या खुश्कसाली का बायस बनता है। ये देखो यहाँ पे खुश्कसाली है, ज़मीन जगह जगह वो है पटी हुई है। When an area or region experiences below average rainfall, जब एक इलाके या खित्ते में कम बारिश होती है या कम पैमाने पर जब वहाँ पे बारिश होती है, इट लीड्स टू ड्राउट, तो ये कहतसाली का सबब बनता है या इसकी वजह से खुश्कसाली आ जाती है। साइल कैन ड्राई आउट, मिट्टी खुश्क हो जाती है, मिट्टी जो होती है या ज़मीन जो होती है वो खुश्क पड़ जाती है। एंड प्लांट कैन डाई, और पौधे मर सकते हैं यानी और पौधे मुरझा जाते हैं। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर तर इन सिंध, जिस तरह सिंध में तर का इलाका है ये। हेवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश है। हेवी रेनफॉल शदीद बारिश या ज़्यादा बारिश है, लीड्स टूवर्ड्स फ्लैश फ्लडिंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, यानी शदीद बारिश है शहरी और देहाती इलाकों में तेज़ सैलाबों का बायस बनते हैं।
فار ایگزامپل مثال کے طور پر سم ایریاز آف سندھ، سندھ کے کچھ علاقے بلوچستان اینڈ صدرن پنجاب، یعنی سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے سفرڈ سیویئر فلڈ ان 2022 میں وہاں پہ شدید سیلاب آئے. دی فلڈ واٹر ڈیمیجڈ لیوز اینڈ پراپرٹیز. سیلاب کے پانی نے جانی اور مالی نقصانوں پہنچایا، یا سیلاب کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا. یہ یہاں پہ لیوز یعنی زندگی، پراپرٹیز املاک یعنی زندگی اور املاک کو نقصان پہنچایا سیلاب کے پانی نے، یعنی جانی اور مالی ضیاع ہوا. اچھا نیکسٹ ہے اسٹرانگ وینڈز اینڈ اسٹارم. اسٹرانگ وینڈز یعنی تیز ہوائیں، اینڈ اسٹارمس اور طوفان. اسٹارمی ویدر طوفانی موسم آلسو کازز ہیوی ڈیمیج ٹو لیوز اینڈ پراپرٹیز، بھی زندگی اور املاک کو نقصان، بہت زیادہ نقصان بننے کا سبب بنتے ہیں. طوفانی موسم بہت زیادہ طوفانی موسم زندگی اور املاک کو بہت زیادہ نقصان دینے کا سبب بنتی ہے. کولڈ اسپیل سرد لہر. آن 7 جنوری 2022 7 جنوری 2022 عیسوی میں اے سنو اسٹارم اکرڈ ان مری. مری میں برف کا طوفان یا برف باری کا طوفان برپا ہوا یا واقع ہوا. ڈراپنگ مور دین 4 feet یعنی 1.2 میٹر آف سنو، یعنی وہاں پہ 4 فٹ بلند برف پڑی تھی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 23 ٹورسٹ ور کلڈ، 23 سیاح مر گئے وہاں پہ اس سرد لہر کی وجہ سے. اچھا نیکسٹ ہے ریزنز فار دی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز. شدید موسمی حالات کے وجوہات. شدید موسمی حالات کیوں آتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہے. دی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز انتہائی شدید موسمی حالات یا شدید موسمی حالات ویچ آر پریویلنگ ان دا ورلڈ، جو دنیا میں آتی رہتی ہے. ہیو سم سرٹن ریزنز، تو ان کے کچھ مخصوص وجوہات ہوتی ہے. دیز آر لسٹڈ بلو، یہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 ارتھ's رائزنگ ٹیمپریچر از فیولنگ لانگر اینڈ ہاٹر ہیٹ ویوز. زمین کی درجہ حرارت میں یہ جو اضافہ ہو رہا ہے تو یہ لمبے اور گرمی کے لہروں کا باعث بنتا ہے یا کو بڑھاوا دے رہی ہے. مور فریکوینٹ ڈراؤٹس، اکثر پیش آنے والے خشک سالی، اکثر یہ جو خشک سالی پیش آتی ہے یا خشک سالی آتی ہے. ہیوی رین فال، شدید بارشیں. اینڈ مور پاورفل ہریکینس، اور مضبوط قسم کے اور سخت قسم کے یہ جو طوفان آتے ہیں. ہیو بیکم کامن، تو یہ عام ہے، یعنی یہ اکثر آتے رہتے ہیں. دی ارتھ's اوشنز. نمبر 2 دی ارتھ's اوشنز ٹیمپریچر. اچھا روئے زمین پر جو سمندر ہے تو اس کی درجہ حرارت از گیٹنگ وارمر، گرم ہوتی جا رہی ہے، گرم ہوتی جا رہی ہے. ویچ مینز، جس کا مطلب ہے دیٹ ٹراپیکل اسٹارمس ول بی مور ڈیزاسٹرس، کہ گرم علاقوں سے آنے والے یہ طوفان بہت زیادہ تباہ کن ہوں گے. نمبر 3 ایکسٹریم ہیٹ ویوز.
انتہائی شدید قسم کی گرمی کی لہریں ڈیو ٹو گلوبل انوائرمنٹ چینج، جو کہ عالمی ماحول کی وجہ سے، جو عالمی ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے آتی ہے، have caused tens of thousand deaths، تو اس کی وجہ سے کئی ہزار اموات واقعہ ہوئی ہے اراؤنڈ دی ورلڈ، دنیا میں، ان ریسنٹ ایئرز، موجودہ سالوں میں یا حالیہ سالوں میں۔ اس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ مر چکے ہیں، یا کئی ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا ہے۔ نمبر 4، گلوبل وارمنگ میں لیڈ ٹو ایڈورس کلائمیٹ چینجز، عالمی گرمائش یا پوری دنیا میں جو گرمی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے موسمی تبدیلیوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے یا خراب اثر پڑ سکتا ہے۔ دی ویدر کوڈ بی ایکسٹریملی ہاٹ، یعنی موسم انتہائی گرم ہو سکتا ہے، موسم میں انتہائی گرمائش آ سکتی ہے۔ ہیوی رین فال، زیادہ بارشیں، فلڈز، طوفان، سیلاب، ڈراؤٹس، خشک سالی، سنو فال، برف باری، ہیٹ ویوز، شدید گرمی، ایز ویل ایز اوشن ایسیڈیفیکیشن، جبکہ سمندر کی تیزابیت، سمندر کی پانی میں جو تیزابیت آ رہی ہے، آر سم آف دی بائی پروڈکٹس آف گلوبل وارمنگ، تو یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی، یعنی پوری دنیا میں، پوری دنیا کی یہ جو آب و ہوا میں گرمائش آ رہی ہے، تو یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہے، یعنی ان کے ضمنی پیداوار ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔